اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام اور بالخصوص میری کچھی مومن برادری کو بہت زیادہ رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ڈھیر ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ان شارٹ ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ 3 سے 4 منٹ کے کلپس میں روزانہ کی بنیاد پر رمضان الکریم میں آپ تک کچھ اہم معلومات پہنچائی جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے کلپ میں رمضان کے کچھ فضائل قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور روزے کی فرضیت کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ پورا مہینہ اسی طرح کے کلپس کے ذریعے ہم روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، کچھ باطنی گناہ، جہاں تک جتنا ممکن ہوا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہیں گے۔ رمضان الکریم کے بہت فضائل ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ یعنی جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آپ ہی سے مروی ہے کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن سے مروی ہے، یہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے میں اس سے اس کی جزا 10 سے 700 گنا تک دیتا ہوں، سوائے روزے کے کہ پس وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے قیامت اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، کہ اگر لوگ جانتے کہ رمضان کیا ہے، یعنی اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے اس میں کیا ہے، تو میری امت ضرور تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو رمضان الکریم یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے ہم ویسا ہی ادا کریں۔ اس رمضان الکریم میں جو اہم عبادت فرض ہے وہ روزوں کی ہے، اور رمضان کے روزے ہر عاقل اور بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں، اور اس کی فرضیت اتنی قطعی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ ایک روزہ بھی چھوڑے تو یہ حرام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا تو یہ شخص جو ہے یہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ روزے بالکل فرض کر دیے گئے، اور پھر اسی کی ایک آیت چھوڑ کے آیت نمبر 185 میں ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ بس تم میں سے جو اسے پائے، یعنی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے احکام صحیح طرح سیکھ کر سمجھ کر اس مہینے مبارک میں پورا مہینہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم یہ جان سکیں گے کہ روزے کے کیا فرائض ہیں، اور روزہ کب چھوڑنے کی اجازت ہے، کیا کیا رخصتیں ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو انشاءاللہ ان ویڈیوز میں ہم یہ جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔